اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے بھی باواز بلند زمانے دے حقیقی وارث امام اعظم سرکار حجت خدا بقیت اللہ اعظم شہنشاہ معظم دے ظہور واسطے بھی مل کے باواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين والعظمة مصطفى صلوات الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين والد شبير والشبر زينة المسجد والمنبر فاتح الهدى والخبر قاتل مرحب والأنظر أمير المؤمنين عليه السلام صلوات الصلاة والسلام على سيدة جليلة الطاهرة زكية مكية رضية مرضية مخدومة جدا وسطی ہائی زینب دی ماں کلام دا وسطے ہے نما حسن دے حسن جدا اجڑ گئے ود کیا ہو جایا مظلومت مغمومت محروم بڑی میں تاریخ نبیاں دی آغاز مجلس میں جان حسین دی ماں دی دکھا دی ایک صدر پڑھا بڑی میں تاریخ نبیاں دی بہت ہے تاریخ نبی
عذاب پر آیا ایک لمحہ عبادت شمار جڑیاں کھاں مختومہ دی غربت دے دنیا انشاءاللہ کسی کو رقم میں تنہ محمد شراری صاحب اور اندہ ایک الخلوص سے تمام رسول کی سچی تھی اپنے دربار قبول فرمائے اور خالق کائنات اس طرح انہوں نے بہترین اجر عطا فرمائے. بس تھوڑا جی وقت باقی ہے مجلس کی تکمیل دی خاطر جھگیاں سادات اور ارد گرد آئے سادات و غیر سادات. میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس کا عنوان امام موسیٰ ابن جعفر القاسم علیہ السلام ہے. یقیناً انہوں دی شہادت آخری خطیب جڑے تھے اسے وہ بیان فرمائے سے پھر اللہ نے انہوں نے اتنے کمالات اتنے فضائل عطا فرمائے کہ سارا دن ساتھین امام قاسم ہی پڑھتے رہے. اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی کتنے کمال کتنے فضائل سارے دن کی خطیب تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے رہے تو مولا دے فضائل ختم نہیں ہوتے. اس وقت میں چاہنا تھوڑی مجلس دے وچ میرا اس حوالے کا حصہ ہو جائے کہ میں ستویں تاجدار امام رسول دے تذکرہ کرا اور میں قرآن مجید کی ایک بڑی خوبصورت آیت کا سہارا لیا موضوع گفتگو ٹھہرایا یہ دیکھ خالق اللہ نے غلط فرمایا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے ہم نے ہدایت کا انتظام کیا ہے اور اللہ اتنا عادل ہے اتنا کریم ہے جو کہ سیدنا علیہ کہ اس اللہ نے اس کائنات دی جتنی مخلوقات ہے اس مخلوق دی رہنمائی واسطے اللہ نے پہلے ہدایت کا مکمل انتظام کیتا ہے بعد وچ اپنی مخلوق دنیا دے بھیجی. یعنی آدم جیسا ہاتھی پہلے بھیجیا بڑی مہربانی آدم جیسا ہاتھی پہلے بھیجیا اور ہر دور دے وچ یعنی آغاز کائنات وچ بھی ہاتھی دا انتظام کیتا اور اللہ دی کائنات دے وچ میں اکثر امام زمانہ دی فضیلت دے جملہ پڑھتا ہوں اور ہاتھی پر ہاتھ دے وجود دی دلیل دے طور پہ بھی یہ جملہ بڑا ضروری ہے پڑھنا کہ ایک ہاتھی تے یقین اور توڑا عقیدہ اتنا ضروری ہونا چاہیے کہ اللہ نے کائنات بھی ہدایت واسطے اتنا سونا انتظام کیتا ہے کہ اگر اس کائنات پوری کائنات ختم ہو جاوے اور صرف دو بندے کائنات میں باقی بچ بن جائیں تو ہر موالی حیدر کرار کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان دو میں سے بھی ایک ہدایت دینے والا ہوگا دوسرا ہدایت لینے والا ہوگا. اور کسی دور بھی کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کائنات میں موجود ہیں مگر میری ہدایت واسطے ہاتھی کو نہیں. یعنی اللہ نے ہر دور میں ہاتھی پر ہاتھ کا انتظام کیا اور اپنی حجت بنا کے اس دنیا میں بھیجا. جویں کہ ہاتھیاں پر ہاتھ کا سلسلہ آدم کو شروع ہویا اور 1,40,000 نبی دنیا میں تشریف لے آئے اور سرکار ختم مرتبہ کے بعد انہوں نے وسیع علی ابن ابی طالب نے منصب امامت سنبھالیا. توجہ نہ سماعت فرمانا. پھر علی کا سلسلہ امامت شروع ہویا اور سرکار امام ہفتم موسیٰ ابن جعفر 7 صفر آئی سن 128 ہجری آئی. مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا ہے جتھے بی بی آمنہ بنت وہب کی قبر مبارک بھی ہے. نبیہ سلطان نبی کی پاک اماں کی قبر اس مقام پہ ہے. اس مقام پہ سرکار جعفر صادق اور بی بی حمیدہ خاتون حج کو واپس آ رہے ہیں اور اس مقام پہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا ہے اور ایک حجت خدا امام قاسم بھی ولادت پاسا. امام موسیٰ ابن جعفر دنیا سے تشریف لے آئے. نام رکھا گیا موسیٰ. توجہ کرنا ذرا. لقب میرے مولا دا قاسم. قاسم کا مطلب ہوتا ہے غصے کو پی جانے والا. یہ مطلب یہ نہیں کہ غصہ آندا بھی نہیں. اگر غصہ آندا بھی نہ ہوئے تو پھر کمال ہی کوئی نہیں. کمال یہ ہے کہ غصہ آوے تو بندہ پی جائے. قاسم آتے پہ اس میں کہ جس دا اپنے غصے تے غیر و غضب تے پورا کنٹرول ہوئے اس کو قاسم. اور نام ہے میرے مولانا القاب اور بھی ڈھیر سارے اپنے ساتھ بہت مشہور معروف لقب ہے اس کی حجت. بلکہ مولانا نے زیارت نامے دے بھی اسی سلام بھی پڑھتے ہیں السلام علیکم یا عبد صالح. زیارت نامے دے خاص
زیارت پڑھتے ہیں کاظم مولا حرم اتنے پہلا سلام بھی آلموسٹ یہی ہے کہ عبد صالح مولا کا ایک بڑا پیارا جہا لقب ہے صابر یہ بھی مولا کا لقب ہے یہ جڑا نام ہے موسیٰ یہ بھی بڑی مصلحت خدا ہے توجہ کرنا ذرا کیونکہ ایک نبی بھی موسیٰ ہے پھر ایک امام بھی موسیٰ ہے جڑے موسیٰ نبی ہیں انہاں واسطے اللہ نے قرآن دے وچ ایک لفظ استعمال کیتا ہے غضبان توجہ کرنا ذرا یعنی جناب موسیٰ نبی کلیم اللہ او ذرا جلدی غضبناک ہو گئے تھے غصہ غیر و غضب نانا غیر و جلال بڑا مشہور ہے جناب موسیٰ انہاں واسطے اللہ نے لفظ قرآن دے وچ غضبان استعمال کیتا ہے موسیٰ واسطے اور یہ جڑے موسیٰ ہیں یہ ہیں کاظم علامہ نشان اللہ جوادی صاحب کی بنا نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ ایک تقسیم ہے اس اللہ کی ایک مصلحت خدا ہے کہ اس نے ایک موسیٰ نبی بھیجا جس وقت لفظ غضبان استعمال ہوا ہے قرآن میں ایک موسیٰ امام بھیجا جن لقب کاظم مل گیا یہ مصلحت خدا ہے اللہ زمانے میں دسنا چاہتا ہے کہ اگر کسی کا کہر و جلال دیکھنا ہو تو وہ موسیٰ نبی کو دیکھ لے اگر کسی کا صبر و تحمل دیکھنا ہو تو وہ موسیٰ کاظم کو دیکھ لے اور پھر ایسے حاکیے برحاکی امام کاظم آئے ناصر مکارم شرازی صاحب نے اپنی علم و اخلاق دے ولایت تکوینی دے ضمن سے ایک جملہ لکھا ہے بسم اللہ ولایت تکوینی سے تسی جانتے ہو کہ بڑے بحث و بحث ہوتے پہلے آج کل کے ولایت تکوینی ہے کیا یہ ولایت تکوینی دے ضمن دے وچ اللہ نے معصوم کڑے کڑے اختیارات دیتے نے میرا موضوع گفتگو کچھ ہو رہے ہیں کہ ناصر مکارم شرازی صاحب کا ایک جملہ ہے وہ میں بڑے حوالے کرنا میں نے کہا کہ ولایت تکوینی دے تحت توجہ کرنا ذرا بات سے بسم اللہ اللہ نے کچھ اختیارات معصومین کو عطا فرمائے اور جڑا سب تو اہم اختیار اللہ نے معصوم کو دیتا ہے وہ ہے کہ معصوم جس لمحے چاہے کسی بھی انسان دے تصرف کر کے اس کی تقدیر بدل سکتے ہیں توجہ کرنا ذرا بات اور کی بات ہے میں کوشش کر سکتا میں سمجھا کے جاؤں کیونکہ آج کل حالات کچھ ایسے ہیں کہ پھر فتوے بڑی جلدی لگ رہے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ معصوم اللہ نے طاقت اور پھر انہوں نے سزائے دیتے ہیں باقاعدہ دو دلیلاں انہوں نے اپنی کتاب میں بشر حافظ کا واقعہ تو سنے ہوئے بشر حافظ کا نام بھی تو سنے بغداد کا رہن والا کتاب اس وقت بھی میرے کو موجود ہے پورا واقعہ لکھے ہوئے کہ بشر حافظ اپنے گھر میں موسیقی اور رقص دیا محفلوں کا انعقاد کرتا ہے اپنے گھر میں بغداد کا رہن والا ہے بشر حافظ اور اپنے گھر میں موسیقی اور رقص کا اہتمام کرتا ہے گھر میں ایک دن وہ گھر میں ناچ اور گانے کی آواز پہ آتی ہے کہ امام موسیٰ ابن جعفر سے گزر ہوتے گھر میں کولو ہوا توجہ کرنا ذرا بات ہے تو دھیان میرا لگا بڑا خطبہ دیا پیغام میں بڑے حوالے کر کے میں مسائل شروع کرنے سے کیونکہ تھوڑا ہی وقت باقی میں چاہتے پیغام ضرور ہارا تعداد تک پہنچے امام کاظم پہ گزرتے ہیں اور بشر حافظ کے گھر دے وچوں ناچ گانے رقص کی آوازاں بھی آندیاں ہیں اسی لمحے جلے امام کاظم گزرتے پہ ہیں اسی لمحے ایک کنیز اس گھر دے وچوں باہر آئی ہے کوڑا پھینکن واسطے باہر تو امام کاظم رک گئے امام کاظم نے اس کنیز کو پوچھا کہ یا جاریہ توجہ کرنا ذرا یا جاریہ دے آخری بندے تک اس بات پہ غور کرنا کہ اے کنیز خدا حاضہ دار یہ گھر حرن ام عبدن یہ گھر کسی آزاد کا ہے یا کسی غلام کا ہے وہ عورت آتی ہے مولا ایک آزاد کا گھر ہے آزاد کا امام فرمایا یقیناً ایک آزاد کا گھر ہی ہونا ہے جس گھر میں جو رقص موسیقی ناچ گانے کی آواز پہ آتی ہے یہ یقیناً کسی آزاد کا گھر ہے اگر یہ اپنے آپ کو بندہ خدا سمجھتا ہو گیا اندے گھر میں جو ناچ گانے کی آواز نہ آوے تلاوت قرآن مجید کی آواز آوے
جسے میں بھیج رہا، مگر اس بات کا کفارہ یہ ہے کہ جڑے غریب مومنین حاجت مند مومنین تیرے دروازے پہ آویں انہاں دی حاجت روائی کرے، انہاں نے خالی نہ ملا، اور یہ صرف اس وقت کی بات میں بڑا ضروری ہے کہنا ہے آج تک، آج تو لے کے قیامت تک ہن تک باقاعدہ نجف اور قوم دے علماء دے مراجع نظام دے باقاعدہ فتاوی آ چکے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صاحب اختیار ہے، اللہ نے اقتدار کو دیتا ہے، اختیار کو کسی گورنمنٹ کے ادارے دے، کسی سیمی گورنمنٹ کے ادارے دے، کسی پرائیویٹ ادارے دے، اور اس کے نال وابستہ ہیں مومنین دے کم، تب باقاعدہ قوم اور نجف دے علماء دے مراجع نظام نے باقاعدہ ان لیگل فتویٰ جاری کیتا ہے کہ اگر مومنین دا کم کسی صاحب اختیار دے وابستہ ہے اور وہ بھی مومن ہے، کام کرن کی صلاحیت اور ہمت اور طاقت اور اہلیت رکھتا ہے، تے جان بوجھ کے کسی مومن دا کام نہیں کرتا، مراجع نظام دا باقاعدہ فتویٰ آ چکا ہے کہ اس کی کمائی ہوئی تنخواہ بھی رزق حرام ہے۔ اور معصوم علی بن یقین نے جو 10 دیتا ہے وہ صرف علی بن یقین واسطے نہیں، وہ ساڑھے واسطے بھی 10 ساڑھے واسطے بھی 10 ہے۔ اور پھر ادھر جناب ہشام بن حکم دے نام مولوی ایک حدیث ہے بڑی طولانی حدیث ہے، کافی سارے پیجز پہ مشتمل ہے، اور امام موسیٰ بن جعفر نے کافی سارے معاملات اس حدیث دے ڈسکس فرمائے گئے ہیں۔ ہشام بن حکم نے 10 پہ دیتے ہیں امام موسیٰ بن جعفر، اور اس نے امام قاسم نے ایک جملہ بیان فرمایا ہے کہ مکتوب فی انجیل، اے ہشام انجیل دے وچ لکھیا کہ انجیل دے وچ بھی لکھے ہو جائے، معصوم پر فرماتے ہیں توبہ للمتراحمین اولئک هم المرحومون یوم القیامہ۔ معصوم نے فرمایا ہشام خوش قسمت ہیں او لوگ جڑے ایک دوسرے تے رحم کرتے ہیں، اور اللہ بروز قیامت انہاں تے اپنی رحمتاں نازل کرے، جنہاں نے خاص رحمت اللہ دی اوتے انہاں دے وچ انہاں دا شمار ہوسی، انہاں دے وچ اٹھائے ویسے جڑے دنیا تے رہ کے ایک دوسرے تے رحم کرے۔ معصوم نے علی بن یقین کو فرمایا کہ علی بن یقین تیری اس وزارت اور تیری اس نوکری کا کفارہ یہ ہے کہ جڑے مومنین جان انہاں دی خدمت کر، کسی کو خالی نہ مانا۔ کچھ لوگوں کو اچھا نہ لگتا جو علی بن یقین وزیر بن گئے بادشاہ، کسی بندے میں شکایت کی تھی وہ کہتے ہیں تو وزیر بنا لے موسیٰ بن جعفر دا شیعہ اے علی بن یقین توجہ کرنا تھا بات شہدہ سے بات کہ معصوم نے کیسے انداز محافظت فرمائی اپنے شیعہ دی، اپنے مومنین دی، امت اسلامیہ دی محافظت معصوم نے کیویں فرمائی۔ جب وزارت اختیار کی تھی ہارون نے ایک شاہی چادر تحفے کے طور پر دی علی بن یقین۔ علی بن یقین حسب معمول 7ویں امام کی زیارت واسطے آتے ہیں کہ وہ چادر لے کے آئے جو میں 7ویں امام کو تحفہ دے سا، ایک بندہ بھی ہمیں تھا جو علی بن یقین وہ چادر لے کے موسیٰ بن جعفر دین جا، جب امام کاظم کو یہ چادر لے کے آیا کہ امام نے فرمایا علی بن یقین تیرا تحفہ میں قبول کیا کرنا ہاں، تیرا تحفہ میں قبول کر لیا، ہوں ایک کام کر اے میں تیرا واپس کیا دینا، وہ تحفہ لے جا گھر انہوں سنبھال کے رکھے، اے چادر ایک دن دن کا ماسی۔ یہ بڑی مہربانی خدا کو دے دی بڑی لگا فرما۔ وہ جڑا بندہ بھی ہمیں دے جو علی بن یقین تا موسیٰ بن جعفر کی زیارت واسطے جا رہے تھے، تحفہ موسیٰ بن جعفر نے دین جا رہے ہیں، اس نے ہارون نے کی شکایت کر دی، اور لگے ہارون وہ شیعہ لگتا نہیں کہ میں پتہ لگا جڑی چادر نو تحفے دے طور پہ دیتی وہ موسیٰ بن جعفر کو دے آئے، ایا چادر ہوتے کو مان در بار دے وچ بلا کر وہ چادر پیش کر، جو اس چادر پیش کر دیتی تے یہ سمجھے میں جھوٹا، یہ چادر پیش نہ کر سکیا پھر سمجھے میں سچا ہاں، چادر ہو دے آئی موسیٰ کاظم نو۔ علی بن یقین نو ہارون سے بلایا دربار ہوئے، علی بن یقین میں ایک چادر لائی تک شاہی چادر دیتی، کسی جبہ لکھا ہے کسی چادر لکھی ہے، انہیں چادر میں کر دیتی گئی وہ کتے شکل کی میری کل موجود ہے، آدھے میں جو چادر لائے علی بن یقین کہا رہا ہے چادر کھا
تو کا کہ علی بن یقین چادر موسی ابن جعفر کو لے آیا. علی بن یقین نے سامنے ہارون نے معذرت کی تھی. علی میں معافی بھی مانگتا ہے، اس بندے نے تیرے بارے میں گمراہ کیتا ہے. علی بن یقین نے دربار چھوڑیا، گھر میں جا کے مصلی عبادت بچھا کے 2 رکعت نماز نوافل شکرانہ ادا کر کے آسمان کو دیکھ کے آنے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تے میں نے کاظم جیسا امام عطا فرمایا. آئے رات صحیح جو امام کاظم نے فرمایا ہے جو چادر واپس لے والی ہی کام آسی. امام نے مختلف امور دے وچ حاضر ہوئے تے ایسے ہوئے. خدا تعالی سلامت رکھے. شکر کرو، فخر کرو کہ اللہ نے ایسے ہادی عطا فرمائے، موسیٰ کاظم جیسے ہادی اللہ نے عطا فرمائے. اللہ نے ڈھیر ساری عطا کر دیا مگر وقت اجازت نہیں دیتا. نماز جمعہ کا وقت بالکل قریب ہے. بس یہ آخری گزارش یہی ہے کہ اس دین دی قدر کرو. بڑا خرچ ہو جی علی دیاں دیاں دا. بابا جی مرحبا اجرکم اللہ. خدا بڑی ہائے قبول فرماوے. بڑا خرچ ہو جی مرحبا اجرکم اللہ. آج بھی بہت بڑا خرچ ہے نبی دی جی دا. آج بھی جنت البقیع چھوڑ دیتے، بلکہ آج نہیں، میں اکھا نال پڑھے 23 رجب رضا دے بابے نو زہر ملی. 23 رجب رضا دے بابے نو زہر ملی ہے. رضا دے بابے نو جدہ کی زہر ملی ہے. حسین دی ماں نو چین نہیں کیا. واہ بھائی واہ. خدا بڑی ہائے قبول فرماوے. اس کام کے سوا انشاءاللہ کسی اور کام میں نہ ہو. کوئی بڑی روحانیت والی مجلس سے بڑا خرچ ہے اولاد علی و بطول دا. اس دین دی بقا واسطے قدر کرو. اس دین دی بانی مجلس ایک حکم آئی. انہاں نے شاہ صاحب قبلہ ایک باب الحوائج کا مسائل پڑھ گئے. انہوں نے حکم دیتا ہے جو دوسرا باب الحوائج ان کا مسائل پڑھو جن دے آسرے تے علی دیاں دھیاں کربلا. واہ بھائی واہ. مرحبا اجرکم اللہ. جی مرحبا. خدا بڑی مکان قبول فرمائے. جی مرحبا اجرکم اللہ. دی رسول بھی بڑا گریا قبول فرماوے. بڑی روحانیت والی مجلس سے ہر ہزارات دی اکھاں وس پئیاں، ہر چہرے تے میری نگاہ ہے. انہاں آکھیا اودا مسائل پڑھے جن دے آسرے تے زینب جی بھین لے کے مدینہ چھوڑے. آج 25 رجب ابتدائی دن بعد علی دیاں دھیاں برتن چھوڑ. واہ بھائی واہ. مرحبا اجرکم اللہ. خدا بڑی مکان قبول فرماوے. چلو حسب معمول تھو شروع کر دینا. 4 جرنیل بنی ہاشم وچ ایسے گزرے جنہاں نے ہاشمیاں نوں بڑا مان آئی. 4 جرنیل بنی ہاشم وچ ایسے گزرے جنہاں نے آل ہاشم نوں بڑا مان آئی. پہلا جرنیل ہے حمزہ بن عبد المطلب، نبی دا چاچا، جنہاں نے ہاشمیاں نوں بڑا مان آئی. کوئی ایڈا مان آئی نا، ایڈا مان ہاشمیاں نوں اس جرنیل دے کہ حمزہ دی شہادت مفصلانہ صاحب مجالس المومنین نے مفصلانہ شہادت لکھی ہے. قاضی نور اللہ شوستری صاحب قبلہ نے جناب حمزہ دی بھی شہادت لکھی نے، جناب جعفر طیار دی بھی شہادت لکھی نے. جا کے پڑھ لوے آئے. ایک جملہ ہے کوئی پہاڑ مصائب دا. یہ 3 ہجری ہوئی ہے جن تاریخ نال وابستگی رکھ دے. وہ پہنچ ویسے 3 ہجری ہوئی ہے جن کی حمزہ دی شہادت ہوئی ہے 3 ہجری. جھگیاں ہوئے ان کے اندر سادات ہو گئے. سادات 8 ہجری فتح مکہ ہو جائے. 8 ہجری فتح مکہ. ایسا بسے سے کتنا مسائل میں پڑھنا ہے تے معلوم ہے کتنا مسائل سننا ہے. 5 سال دے بعد فتح مکہ ہو جائے. اللہ نے نبی نے عام معافی دا اعلان کیتا ہے. ادھر حمزہ دا قاتل آئی نا، ایک جبیر بن مطعم دا وحشی غلام آئی جس جناب حمزہ نوں نیزہ ماریا آئی. 8 ہجری 5 سال دے بعد حمزہ دا قاتل نبی کے سامنے آ کے آتا ہے. اللہ دا نبی ہر جرم جو معاف کر چھوڑنے میں نے معاف کیتا نہیں جب کوئی نہ. نبی فرمایا تے بھی معاف کیا کرے. نبی
والے نے دسا جو میں موت والے پاس سے ٹریا رہنا غازی عالیہ دے خیمے چاہیں این ادب دا ساتھ چکا کے نا ام بنی دا پتر کھڑے میری مطمس ہے میرے سردار میں اجازت دے چھوڑی میرا پڑھنا سوکھا دنیا دے اوپر سننا بھی سوکھا پتہ علی دیا دیا کوئی جنہ غازی بھی اٹھتا ہے میری مطمس ہے میں آخر سلام کر رہا این کا حسرت بھری نگاہ غازی کو دیکھ کے نا علی نے جی فرمایا شاہ میں اشارہ سمجھا رہا علی نے جی فرمایا عباس تم ہی دنیا میں میں ایک منت کرے نہیں ہاں فرماؤ کیا کرو فضا دی عباس فضا دی عباس